اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ضروری بھی سمجھا تھا بتانا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جو بادشاہت بتائی گئی آسمانوں کی اور زمین کی، تو یہ آپ کو بھی اللہ کی کتاب سے بتائی جاتی ہے۔ کوئی ان کو آسمان زمین کی سیر نہیں کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان پر کھل کر آ نہیں گئے، انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ اور ہم اس وقت جو پڑھ رہے تھے کہ آیت نمبر 81 بہت پتے کی بات انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمیں جو ہم نے اینڈ کیا تھا، کیونکہ ہماری بیچ میں سنڈے کی کلاس ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، ہم نے سیٹرڈے کو جو اینڈ کیا تھا کہ اس کے اندر ہمیں یہ بات ملی تھی کہ تم مجھ سے لڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اور یقیناً اس نے میری رہنمائی کر دی ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی اور جو آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگی۔ اب جو بات سمجھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ میں نہیں ڈرتا کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ جھوٹی حدیثیں، جھوٹے قصے، کہانیاں کر کر اور مجھے ڈرا رہے ہو، تو میں نہیں ان کی اتھارٹی کو سمجھتا ہوں کچھ، اور یہ کہ اللہ ہی وہ جو چاہیں وہی ہو سکتا ہے، وہی میرا رب ہے اور وسیع ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر۔ تم نصیحت پکڑو کہ تم کس طرح سے مجھے غیر اللہ سے ڈرا رہے ہوں۔ اب جناب آپ بڑے خوش ہوں گے آیت نمبر 81 پڑھ کر کہ ان کا ایک اور جواب اتنا خوبصورت تھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ یہ ہسٹری کے واقعات ہیں اور اتنی ہی ہسٹری ہمارے لیے کافی ہوگی، جبھی تو ہم سب کو کوئی اور کتابوں سے سمجھنے کا کوئی آرڈر ہے ہی نہیں کہ بس اتنی ہسٹری ہے، وہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ تمہیں ہمت طاقت بھی دے گی۔ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ملتی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے قصے ان کو بھی قرآن سے بتائے جاتے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور کیا کہا۔ سورہ انعام آیت نمبر 81 کہ کیف اخاف، اور کیسے میں ڈروں کہ جن کو تم ایسوسیٹ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو کیوں کر میں ڈروں ان سے جنہیں شریک ٹھہراتے ہو تم۔ ولا تخافون، جبکہ تم نہیں خود ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ۔ بڑا پیارا جواب ہے، بہت پیارا جواب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ چاہے شوہر ہو، بھائی ہو، کنبا ہو، تو آپ کو تو یہی کہنا ہے کہ یہ تو وہی میرے رب کی کتاب کو میں فالو کر رہی ہوں، تو اس میں اتنے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی کتاب یہی بات کر رہی ہے، تو سامنے والا بالکل سپاٹ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہمیں کہنا ہے کہ تم خود بھی تو نماز میں یہی پڑھ رہے ہو اور ابھی تم میرے خلاف کھڑے ہوئے ہو، تو وہ کہے گا میں کیوں نماز میں یہ کہتا ہوں گا، تو ہم آیت کھول کے دکھا دیں گے کہ دیکھ لو تم خود نماز میں ایڈمٹ کرتے ہو اللہ کی توحید کو۔ بالکل اسی طرح تیسری چیز جب تھی کہ تم اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو، جھوٹی حدیثیں تم بیان کرتے ہو، تو ہم وہی کو بیان کرتے ہوئے کیوں ڈریں، اور ہم فلاں فلاں باتوں کا انکار کرتے ہوئے کیوں ڈریں کہ بھائی ہم تمہاری ان حدیثوں کو دین نہیں مانتے ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا گناہ کر کے، تو جسے میں حق سمجھتی ہوں یا میں حق سمجھتا ہوں، میں کیوں ڈروں بھائی۔ یہ ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلتی ہے، اور اسپیشلی آیتوں کے ریفرنس جب ہمیں مل جاتے ہیں اور ہمیں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنے والد کے ساتھ، اور والد کے ہوتے ہوئے انہیں یہ بات سمجھانی پڑی، اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلی بھی کلاس میں کہا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بتانے کا کہ جی بس مجھے اللہ بتاتے ہیں وہ میری بات مانو، اور تمہیں اللہ نہیں بتا رہے ہیں تو تم غلط ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ اسپیشلی الگ کلاسز دے رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ الگ ملتے ہیں، میری اللہ سے کوئی الگ کنورزیشن ہے، تو جو میں کہوں وہ مان لو۔ یہ ایک نبی بھی نہیں کرتے تھے ایسے کہ جی میرے پاس اللہ آتے ہیں یا میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور مجھے جو وحی آتی ہے بس وہ میری باتوں کو سن لو۔ نہیں، ہر نبی بھی پچھلی کتاب کو تصدیق کرے گا جو تم خود بھی اس کو دین مانتے ہوگے۔ یہ بات ہم بار بار اس لیے کلیئر کرتے ہیں کہ ہر نیو کمرز کو پہلے
وہ جو کہتے ہیں نا گراؤنڈ لیول پر، اس کے کانسیپٹ کو درست ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی بھی انبیاء کرام، کوئی بھی نبی آپ کو ایسے نہیں کہتے تھے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اور ایک جو دوسرا پوائنٹ جو آج کی ابھی میری کلاس میں ہے، جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ تم نہیں ڈرتے گناہ کر کے، تو میں حق پہ چل کر کیوں ڈروں؟ جسے میں ایمانداری کے ساتھ حق سمجھتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے تم سے ڈرنے کی؟ لیکن ہم ڈرتے ہیں یا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، قوم عاد اور قوم سمود کی طرح۔ جیسے وہ اندھا بننا پسند کرتے تھے، جیسے وہ حق کو جاننے سے کتراتے تھے کہ ان کے سر لگ جائے گا حق، ان کو ماننا پڑ جائے گا حق کو، تو اب آپ اور میں اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ تو ہم نے ادھر کیا پڑھا کہ بڑا پیارا جواب ہے، اس لیے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ایک رول ماڈل ہے تمہارے لیے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے باتیں کی کہ کیف اخاف، کیسے میں ڈروں، ماں ان جن معبودان باطلا سے جو تم شریک کرتے ہو، تم ایسوسیٹ کرتے ہو، اور نہیں تم خوف کھاتے یہ کہ تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو میں کیوں ڈروں؟ اب سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ اسی آیت کا ہائی لائٹ کریں اپنے مارکر سے، کہ ایک تو نمبر یہ ہے، فرسٹ پوائنٹ تو ہم نے دیکھ لیا کہ میں کیوں ڈروں، میں جس کو حق سمجھ رہا ہوں میں اس پہ چل رہا ہوں۔ نمبر 2، یہ حق کا معاملہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا، یہ حق کیسے پتا چلے گا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن آگے دی گئی ہے، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ۔ یہ ہے حق کی ڈیفینیشن کہ میں حق پہ ہوں اور تم جو باطل پر ہو، تو کیسے تم باطل پر ہو؟ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، کہ جس کی نہیں نازل کی، جس بات کی تم پر کوئی دلیل، جو بھی بات تم وحی کے بغیر بولو گے، چاہے تم پورے علماء کے اجماع تواتر لے آؤ، تم خانہ کعبہ کے امام کو لے آؤ، اگر وہ بھی دلیل سے بات نہیں کریں گے تو مانی نہیں جائے گی۔ سیدھی سی بات ہے، چاہے میرے والدین ہوں، چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے میری اولاد ہو، چاہے مفتی اعظم ہوں، دلیل سے بات نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کی سورس نہیں ہوگی، آپ کے پاس ریکمینڈ کرنے کے لیے آیت نہیں ہوگی، تو آپ کو مانا نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں تو ہم بس کتابوں کے نام پڑھ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کر دیتے ہیں، اور ہم تو تعارف یہی کراتے ہیں کہ یہ 50 کتابوں کے رائٹر ہیں اور یہ 16 کتابوں کے رائٹر ہیں، اور ان کی 80 سالہ زندگی تبلیغ پر نکلی۔ ہمارے پاس تو یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں، نہ کہ ہم کہیں کہ یہ صرف قرآن کی حدودوں میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ ہم ایسے تعارف کہاں کراتے ہیں کہ جی یہ فلاں صاحب ہیں جو صرف قرآن کی حدودوں میں رہتے ہیں، ان کو انشاءاللہ آپ قرآن سے باہر نہیں پائیں گے، ان کی کوئی بات بھی قرآن سے باہر نہیں ہوگی، اور اگر ہو تو آپ ضرور ہمیں بتائیں، یا آپ مجھے خود کو بھی کنفرم کریں کہ جی آپ نے فلاں بات تو قرآن سے ہٹ کر دین بتا دیا۔ ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے قرآن سے باہر کی، جو آپ اگر اس ہاٹ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، اسپیکر کی سیٹ پر، دیکھیں اسپیکر کی سیٹ ایک ہاٹ سیٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اوکے آپ اسپیکر ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ پیش کی، آپ کو نہیں سننا کسی کو نہ سنیں، تو یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، لیکن اس کو دین بنا دینا یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات میں نے آپ سے کہا نا کہ پہل تو مجھے قرآن کے ترجمے سے کوئی بہت زیادہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے گئے، سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم، تو ہم حیران ہوتے تھے کہ اس سے پہلے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بنی ہی نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا جو قانون ڈالا ہے کہ جس نے یہ کام نہیں کیا وہ لوزر ہے، وہ خاسرین میں سے ہوگا، وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا جو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ نہیں کرے گا، یعنی لوگوں میں بیٹھ کر آپس میں حق کی
تلقین نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں کیسے ہمیں پتہ چلا کہ مجھے بھی یہی جواب دینا چاہیے کہ جب تم نہیں ڈرتے تو میں جسے حق نہیں مانتی میں کیوں ڈروں؟ ایک عورت ہو کے مجھے یہ بات مل گئی اور بڑے بڑے سامنے ہوں، ہم عورت کے منہ نہیں لگتے، ہم عورتوں کے ساتھ وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں نے جی سیدھی سی بات کہہ دی کہ بھائی میں آپ کی بات کو دینی نہیں مان رہی ہوں۔ کیوں نہیں مان رہی؟ فلاں بخاری مسلم میرے بھائی یہ کتابوں کا مجھے حوالہ نہ دیں، مجھے قرآن کا حوالہ دیں۔ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے تو مجھے مت دین سکھائیں۔ تو اگر ایک شوہر جیسا بھی تم بدتمیزی کر رہی ہو، ہم نے کہا یہ بدتمیزی کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ مجھے یہ دین نہیں لگتا، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ کہا جب تم شرک کر کے نہیں ڈر رہے ہو، تم اللہ کے نبی پہ جھوٹ بول کے نہیں ڈر رہے ہو، میں تو اللہ کے نبی کا نام ہی استعمال نہیں کر رہی ہوں۔ تو اچھا جاؤ، تم سے بحث کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ آؤ کرو نا۔ ویسے بھی ہم عورتیں تو کئی جگہ سپریسڈ ہو جاتی ہیں ایتھیکلی۔ تو بات تو بڑی پیاری اللہ نے ہمیں سکھا دی کہ میں نہیں ڈروں گا جن جن کو تم ملا رہے ہو، ایسوسیٹ کر رہے ہو، تم نہیں ڈرتے جس کی کوئی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی۔ تو پھر تھرڈ پوائنٹ ہمارا دیکھیں، آپ 1 ڈالیں، پھر سیکنڈ پوائنٹ آپ کو ملا ایک ہی آیت میں، آیت نمبر 81 میں، اور اب آپ کو ایک تھرڈ پوائنٹ مل رہا ہے سیم آیت نمبر 81 میں، کہ اللہ ہی آپ سے پوچھ رہے ہیں، اپنے نبی سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو حق پر بات کرتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، وہ صحیح ہے، یا جو اپنے ایکسپیرینس سے بات کرتا ہے وہ صحیح ہے، یا جو دل کی بات کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سارے سٹینڈرڈ ہے نا۔ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ میرا ایکسپیرینس، میں تو جی اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، میں نے تو دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ ایک اس طرح کی کیٹیگری ہے ہمارے پاس، وہ اپنی باتوں سے ہم کو قائل کرتی ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے اتنی اتنی جگہ امامت کی ہے، اور جی میں نے تو اتنے اتنے لوگوں کو، بڑے بڑوں کو پڑھایا ہے، یہ ایک دلیل بن جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اللہ کی آیت سے دلیل دو، اور پھر اللہ ہمیں کہتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تسنیہ 2 کی گرامر آ رہی ہے، کون سی دو جماعت؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، اے لوگوں تو اب خود ہی تم فیصلہ کرو۔ تھرڈ پوائنٹ ہے آیت نمبر 81 کا کہ کون سی دو جماعتیں احق، زیادہ حقدار ہیں، بالامنی، اللہ کی طرف سے جو امن نصیب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اے لوگوں خود بتاؤ، جو اوتھینٹک بات کرے گا، جو دلیل سے بات کرے گا، جس کے پاس قرآن کی سورس ہوگی، تم چاہے آج دنیا میں اس کو ڈینائی کر دو، چاہے تم اس کو ریجیکٹ کر دو، نو پرابلم، ہم جیسے لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تمہارے انکار پر۔ ہمیں تو یہ آیت ملی ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو، دنیا کا امن اور آخرت کا امن، اور یہ دیکھا جائے تو بہت بڑا وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ پتہ نہیں کیوں ایک خوف ہے، ایک انزائٹی ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک پرابلم ہے، مغرب کے بعد دل گھبرانے لگتا ہے، ویسے بھی دل اڑے اڑے جاتا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو ابھی تو تم صرف دنیا میں مجھ سے باتیں کر رہی ہو یا کر رہے ہو، آخرت کے دن بھی اڑے اڑے جائے گا دل اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو تم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لو کہ تم ان اوتھینٹک باتیں تو نہیں کرتے ہو، تم فضول باتیں دین میں ایڈ تو نہیں کر رہے ہو۔ پہلے تو ہم کہتے تھے نا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، اب بھی ہم کہیں گے سمجھ کے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، سمجھ کر قرآن پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ وہ کہے گا میں روز تھوڑا سا پڑھتا ہوں، تو ہم کہیں گے جھوٹی حدیثوں کے پیچھے بیان کرنے تو نہیں بیٹھ جاتے ہو، اور بڑے بڑے دلائل دوسری کتابوں سے تو دینے نہیں بیٹھ جاتے ہو۔ وہ کہے گا لو کتاب میں لکھا ہے تو میں تو دلیل دیتا ہوں، بلکہ سینڈ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ بھی آج کل کا ہمارا ٹرینڈ ہے نا کہ ہم جو اپنے دل میں اچھا سمجھتے ہیں اس کو سینڈ کر دیتے ہیں، اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، تو پھر اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جاتا ہے بری باتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا خود بتاؤ کہ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، اس کو ہم میتھڈ بنائیں گے کہ جو نہیں تم نازل ہوئی تم پر کوئی دلیل، اگر تم اس کی پیروکاری کر رہے ہو
تو پھر خود بتاؤ کہ کون سی دو جماعتوں میں سے کس کو امن نصیب ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو کون سی دو جماعتیں ہیں جو زیادہ حقدار ہیں امن کی؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم حاصل کرو تو، اگر تمہیں علم ہو تو، اگر تم جانتے ہو تو تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ غیب تو ہمیں پتہ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھائی ہم تو غیب نہیں جانتے نا، عالم الغیب تو اللہ ہیں، اللہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ کون سی دو جماعتیں امن میں؟ کیونکہ اس کا فارمولا اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کس کو امن ملے گا اور کون خوف زدہ ہوگا، دنیا میں بھی ٹینشن، ڈپریشن اور انزائٹی، آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو پھر ہم کہتے ہیں ویکنس ہے، بلڈ پریشر ہے، سچ مچ بھی جب بندہ تھوڑا بوڑھا ہونے لگتا ہے، کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے، تو بھی یہ چیزیں نیک انسانوں پر بھی چلو ہو جاتی ہوں گی، لیکن آخرت کا امن، اور اللہ نے ہمیں غیب بتا دیا، غیب ہم پہ کھول دیا، فارمولا دے دیا ہم کو۔ بتاؤ کتنی قیمتی آیت ہے یہ، بتائیں آپ خود کتنی قیمتی آیت اللہ نے آپ کو دے دی کہ تم خود فیصلہ کرنا کہ امن کا مستحق کون ہوگا۔ کس سے پتہ لگاؤ گے؟ علم سے، علم الغیب نہیں، علم یقین۔ اللہ کی کتاب کا اگر علم حاصل کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ آئیڈیا دیں گے۔ یہ فرسٹ پوائنٹ ہوا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں آؤ تھوڑی سی اور ٹپس دیتا ہوں کہ کون سی نوعیت کا علم ہوگا، آؤ اللہ ہمیں اور ٹپس دیتے ہیں۔ 82 آیت، الذین آمنوا، وہ لوگوں کو امن نصیب ہوگا کہ جن کے کانسیپٹ درست ہوں گے، جن کے عقائد میں مارکس نہیں کٹیں گے، پراپر ایمان ہوگا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانُهُمْ بِالظُّلْمٍ، اور نہیں وہ گڈمٹ کرتے ہوں گے، مکس کرتے ہوں گے اپنے ایمان کو زیادتی کے ساتھ۔ کیا زیادتی کے ساتھ ایمان کو گڈمٹ کرنا ہوا؟ جھوٹ بولو، ان اوتھینٹک بولو، دین بناؤ۔ اور جناب جو جماعتوں کو لگتا ہے فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز بدعت ہے، اس کو خود کی بدعتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ بڑا عجب معاملہ ہے، یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ خود 10 چیزوں کو بدعت 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 بولو، اور جو خود بدعتیں کر رہے ہو وہ تمہیں بدعت نظر نہیں آتی، صرف اس لیے کہ وہ صحاح ستہ میں موجود ہے۔ اور صحاح ستہ نئی کتاب بنی ہے نبی کے 200 کم سے کم ایئر بتا رہی ہوں، 200 سال بعد، تو اس کی باتیں تمہیں بدعت نہیں نظر آتی، اور دوسرے سارے لوگوں کی تمہیں بدعتیں نظر آتی پھرتی ہیں، وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے، بدعتی جہنم میں جائیں گے، بدعتی گمراہی ہے، اور خود جو بولو قرآن سے ہٹ کر تو تمہیں بدعت نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ سارا محاسبہ آپ کو اور مجھ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے آنکھیں چرائیں تو ہم بیمار ہو کے مریں گے، بیماری منافقت کی بیماری سے مریں گے، اور مرنے کے بعد معافی نہیں ہوتی ہے، تو پہلے ہی کر لو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ آیت بڑی پیاری سمجھائی کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کو مکس نہیں کرتے ہیں زیادتی کے ساتھ، اولئک لہم الامن، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ای الفریقین، کون سی دو جماعت امن کی مستحق ہے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ ہمیں آنسر دے رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں پورا دین آپ کا موجود ہے آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے 2 ہاتھوں میں موجود ہے آپ کا پورا دین۔ پھر بھی وہ ہم نے سنڈے کو آیت پڑھی نا کہ حیران ہے، بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے کئی ساتھی بھی ہیں، اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور بتائیے ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جس کے پاس قرآن کتاب موجود ہو اور اس کے باوجود وہ لوگوں پر زیادتی کرے، حق مارے، مال کھائے، دوسرے بھی معاملات میں گڈمٹ کرے، اور کہے کہ میں قرآن سے وابستہ ہوں، یا جاننے کی کوشش نہ کرے، یا جاننے کے بعد عمل نہ کرے ہم جیسے لوگ۔ تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے غضب کا خدا نخواستہ مستحق ہو۔ اللہ ہم سب کو اس سے پہلے امن کے لیے
اپروپریٹ کر دے، انشاءاللہ ہمیں کوالیفائی کر دے، ہمیں چن لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہوگا، ان کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اپنے ایمان کو دوسری کتابوں کے ساتھ گڈمٹ نہیں کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، جہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا کہ اتحاجونی فی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو لوگ لڑنے آئے، ان کا کنبہ، ان کی کمیونٹی، ان کے ماں باپ، ان کے باپ چلیں ہم کہیں تو جناب تلک حجتنا، یہ تھی ہماری دلیل، یہ تھی ہماری حجت، آتیناہا ابراہیم علی قومہ، جو دیا تھا ہم نے اس کو ابراہیم کے لیے دیا، جو عطا کی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر۔ دیکھا آپ نے، کوئی ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر نہیں کی تھی کہ پہلے آسمان پہ گئے تھے اور دوسرے آسمان پہ گئے تھے اور پھر اللہ کا دیدار کیا تھا اور اللہ نے کوئی ان سے میٹنگ کی تھی۔ ان کو ایک جو علم دیا گیا تھا، ان کے زمانے کی جو کتاب تھی، جو دین کی کتاب تھی، جو ان کے باپ اور ان کی کمیونٹی بھی مانتی تھی، انہوں نے اسی کو دلیل کے طور پر سامنے رکھا اور انہوں نے اپنی قوم کو اسی کتاب پر بلایا جس کتاب کو وہ خود قوم مانتی تھی۔ جیسے ہم لوگوں کو ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ پڑھنے نہیں آتا تھا، ہم لڑ پڑتے تھے اگر کوئی ہمیں حدیث کے خلاف بات کر دے، کیونکہ حدیث ہم نے اردو میں پڑھی تھی بچپن سے اور قرآن ہم نے بچپن سے عربی میں پڑھا تھا۔ حدیث کو اردو میں پڑھنا ثواب کہتے تھے۔ ہمارے میاں صاحب بھی نماز کے کچھ دیر بعد آتے تھے، ہم کہتے تھے کیوں دیر لگ جاتی ہے؟ کہتے تھے وہ ہم لوگ سب حدیث پڑھتے ہیں مل کر۔ تو ہم کہتے تھے کہ اچھا اردو میں پڑھتے ہو؟ ہاں اردو میں ہی پڑھیں گے نا، حدیث تو اردو میں پڑھیں گے نا، تو کیا فائدہ ہوگا عربی میں پڑھنے کا؟ حدیث کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر میں کہتی تھی کہ قرآن کا کیا فائدہ ہوگا عربی میں پڑھنے کا؟ تو کہتے تھے تم پھر فضول باتیں کر رہی ہو، تو پھر تم نے اتنے مدرسے کیوں کھول کے رکھے ہیں؟ تم قرآن کی تجوید سکھاتی ہو؟ میں نے کہا میں تو ترجمہ بھی ساتھ سکھا رہی ہوں، اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کہا جی یہ قبر میں نور کرے گا۔ تو ایک دن میں نے اپنے میاں صاحب سے کہا دیکھ لیں گے آپ کی قبر میں میری قبر میں کتنے نور ہوں گے، آپ جو بغیر ترجمے قرآن پڑھتے جا رہے ہو اور آپ حدیثیں ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آ رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو، اللہ کی ذات کے خلاف جا رہے ہو۔ سب سے بڑا حق تو آپ اللہ کا مار رہے ہو کہ اللہ کی بات کو عربی میں پڑھتے ہو اور ثواب کماتے ہو، اور حدیثیں جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں اتری وہ آپ ترجمے سے پڑھتے ہو اور ثواب کماتے ہو۔ پتہ چلے گا کون امن کا مستحق ہے۔ دیکھیں ہمیشہ یہی ہوا، شروعات میں تھوڑی تکرار ہوئی نیگیٹیوٹی کے ساتھ، لیکن آپ یقین جانیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ 4 دن نہیں گزرتے تھے کہ جو بات میں نے اپنے میاں کو سمجھائی ہوتی تھی وہ میرے میاں کسی اور کو سمجھا رہے ہوتے تھے بخدا۔ یعنی اس دن تو میری اور ان کی بحث ہو گئی ہوتی تھی، یہ اپنی طرف چلے جاتے تھے کہ اچھا چلو چائے دے دو، فلاں کرو، بحث مت کرو، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ شاید انہیں سمجھ نہیں آیا، لیکن بخدا 4 دن 5 دن یا بہت بہت 1 ہفتہ گزرتا تھا، میں خود فون پر یا ان کی آواز سنتی تھی، یہ کسی اور کو یہی بات سمجھا رہے ہوتے تھے جو میں نے انہیں سمجھایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جادو وادو تو ہم کر نہیں سکتے، تو بس یہی بہت بڑا میجک ہے کہ اللہ کی باتیں سلیمی فطرت انسان ضرور قبول کرے گا۔ جس کو واقعی فکر ہے کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، امن مجھے بھی چاہیے، کیونکہ ہماری تکرار اکثر یہی اینڈ ہوتی تھی کہ اچھا چلو دیکھ لیں گے، ہم کہتے تھے اچھا چلو دیکھ لیں گے کہ قرآن بغیر سمجھے ثواب کماؤ، حدیث سمجھ کے ثواب کماؤ، اور وہ بھی جھوٹ لکھا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھ کے لکھے ہو،
تو یقین جانیے یہ ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں 2022 میں، اور اتنی عقل مند شخصیتیں ہمارے آس پاس، اور بچے کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اس کے باوجود جب ہم یہ بونگی حرکتیں کریں گے تو ہمارا بھی بہت برا انجام ہوگا۔ تو یہ ہم نے حجت دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر، ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشا، جس کے ہم چاہتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں درجات، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی بہترین درجات سے نواز دیجئے گا۔ ان ربک حکیم علیم۔ آپ نے دیکھا اس کے اندر بھی بات متشابہ انداز میں ہو گئی کہ ہم بلند کرتے ہیں درجات، یعنی ابراہیم نے چاہا کہ بات اٹھے، ان کی قوم تک پہنچے، ان کے والدین تک پہنچے، اللہ نے ان کو بولنے والا بنا دیا۔ انہوں نے چاہا تھا تو منہ سے نکلی تھی بات، آپ چاہیں گے نہیں، آپ ڈریں گے سب سے، تو بس پھر اللہ آپ سے اور مجھ سے کام بھی نہیں کرائیں گے۔ اور آپ قرآن کی ایک آیت میں دیکھیں گے، بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، جبکہ وہ کانٹیکس جا رہا ہے جنگ کے لیے۔ یہ آپ ہر معاملے میں لے لیجئے گا کہ اللہ اس کی حالت نہیں بدلیں گے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا۔ اس میں آپ کو من نشا کا جائزہ مل جائے گا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور بھی بہترین انداز نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ قرآن کو پھیلانا نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر تو ہمیں خود عمل والا بنا دے اور ہم سب کو امن کا مستحق کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔